السلام علیکم، میں ہوں ماجد سعودی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ ناظرین، تاریخ تو اپنا فیصلہ دے چکی کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل تھا۔ اس کے باطنی مخالف بھی یہ اعتراف کر چکے کہ پھانسی کی حمایت غلطی تھی۔ اب تاریخ اپنے مطلب کی نہیں لکھی جا سکتی، ویسے یہ کام ہم اکثر کرتے ہیں۔ گواہی بھی اندر سے آئی کہ فیصلہ دباؤ میں دیا گیا۔ اب عدلیہ کا امتحان ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر قاتل کو قاتل تو کہنا پڑے گا۔ 44 سال گزر گئے، اب نہ بھٹو زندہ ہے، نہ جنرل ضیاء، اور نہ ہی وہ متنازع عدلیہ، اور نہ ہی انصاف کے نام پر نا انصافی کرنے والے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ شاید عدالتی قتل کو آج کی سپریم کورٹ کی سنہ چاہیے۔ اس کے بعد آنے والے وزرائے اعظم کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، نہ ہی سپریم کورٹ بدلی، نہ نظریہ ضرورت آج بھی زندہ ہے۔ البتہ موجودہ اعلیٰ عدلیہ سے کچھ امید سی ہے کہ شاید سمت درست کر لی جائے۔ کل کیا ہوگا کسی کو خبر، خاموش رہو۔ بھٹو کے عدالتی قتل کی یہ کہانی ویسے تو 5 جولائی 1977 سے شروع ہوئی تھی، جب 90 روز میں انتخابات کا وعدہ کیا۔ پھر اندازہ ہوا کہ اس کی مقبولیت اقتدار سے غیر آئینی انداز میں بٹھائے جانے کے بعد عروج پر پہنچ گئی ہے، اور الیکشن ہوئے تو پی 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 دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی۔ لہٰذا نہ صرف الیکشن ملتوی ہوئے بلکہ اقتدار پر قبضہ کرنے والوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اس کا زندہ رہنا ان کی موت ہے۔ اسی لیے یہ اصطلاح سامنے آئی کہ قبر ایک ہے اور افراد دو، اور یوں اس کو راستے سے ہٹانے کی سازش تیار کی گئی۔ ظاہر فوجی دارجون سے سزا دلوائی جاتی تو غصہ ایک جانب ہوتا، لہٰذا من پسند ججوں کی ٹیم کی تلاش شروع ہوئی، اور یہ کام بڑی باریک بینی سے ہوا، جس میں بظاہر ہماری وکلا تاریخ کی سب سے متنازع وکیل اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ کا نام نمایاں ہے، مگر لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق احمد بھی پیش تھے، اور یہی دو افراد تھے جنہوں نے من پسند ججز نہ ملنے کی صورت میں ایک ایڈہاک جج جسٹس نسیم حسن شاہ کو نامے جج کے طور پر بینچ میں بٹھانے کا پلان تیار کیا، جس میں نظر آتا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس انوار الحق کی مرضی اور رضامندی بھی کس حد تک شامل تھی۔ سلام ہے اس سینئر صحافی کو، افتخار احمد کو، جنہوں نے پہلی بار اس سازش کو بے نقاب کیا۔ نسیم حسن شاہ سے ٹی وی پر انٹرویو میں اعتراف کروا کر کہ فیصلہ دباؤ میں دیا، بعد میں جج نے اپنی کتاب میں کچھ اگر مگر بھی شامل کیے، مگر یہ واقعہ اس عدالتی قتل کو ثابت کرنے کے لیے ہی کافی ہے کہ اس اہم ترین مقدمہ میں کیوں بٹھایا گیا تھا۔ وہ خود لکھتے ہیں، یہ اپریل 1978 کی ایک شام کا ذکر ہے کہ میں کسی تقریب میں شرکت کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اطلاع ملی جسٹس مولوی مشتاق اور شریف الدین پیرزادہ گیسٹ روم میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ روایتی الیکشن کے بعد میں نے آنے کا مقصد جاننے کی کوشش کی تو بولے، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس بینچ کا حصہ نہیں جو بھٹو کی پھانسی کے خلاف اپیل سنے گا۔ میں نے کہا کہ میں ایک ایڈہاک جج ہوں، اس اہم مقدمے کا حصہ کیسے بن سکتا ہوں؟ دوسرا، آپ لوگ تو اس کیس میں پارٹی ہیں، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا کیا کھیل کھیلا گیا اس ملک میں انصاف کے نام پر؟ جسٹس منیر سے لے کر آج تک کس ویلینز کو سزا ملی اور آمروں کو جزا؟ جسٹس مشتاق نفرت کی حد تک بھٹو سے ناراض تھے، لہذا روایتی اور اخلاقی ضابطہ کے برخلاف کہنے کے ناٹ بیفور می بجائے انہوں نے خود اس کو سیشن کورٹ ایف آئی آر 1975 میں جانے سے پہلے ہی خود اپنی سربراہی میں اپنی پسند کا بینچ بنوایا اور بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی۔ اس سماعت کا حوال سنے تو اندازہ ہوتا ہے کہ محترم جج کا رویہ کتنا حد تک امیز تھا بھٹو کے ساتھ۔ بہرحال سپریم کورٹ نے 9 رکنی بینچ تشکیل دیا تو جسٹس نسیم حسن شاہ کو نئے جج کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ اپیل کی سماعت شروع ہوئی تو کچھ عرصے بعد ایک رکن پشاور کے جسٹس کیسر محمود، جن کے بارے میں خود جسٹس شاہ لکھتے ہیں، وہ بھٹو کی اپیل منظور کرنے کے حق میں تھے۔ 65 سال کی عمر ہونے پر ریٹائرڈ ہو گئے۔ اب بینچ 8 رکنی رہ گیا مگر توڑا نہیں گیا۔ پھر ایک اور جج ان کے بارے میں یہی خیال تھا، جسٹس وحید الدین احمد، وہ بیمار پڑ گئے اور بینچ میں سے الگ ہو گئے۔
اب بھی بینچ نہ توڑا گیا، سماج 7 ججوں نے کی۔ نسیم حسن شاہ 7ویں جج تھے۔ اب تینوں جج، چیف جسٹس انوار الحق، جسٹس کرم علی چوہان اور جسٹس احمد اکرام، جن تینوں کا تعلق اتفاق سے پنجاب سے تھا، انہوں نے اپیل مسترد کرنے کا فیصلہ لکھا، جبکہ جسٹس دراب پٹیل اور جسٹس ایم حلیم کا تعلق سندھ سے اور جسٹس سرکار شاہ کا تعلق پشاور سے تھا۔ ان تینوں نے اپیل منظور کرنے کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب گیند پھر پنجاب کی کورٹ میں آ گئی اور جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایک اور انداز میں جسٹس منیر کی یاد تازہ کر دی۔ اس وقت بھی سندھ کے فیڈرل کورٹ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا تھا، جسے نظریہ ضرورت کے تحت بدل دیا گیا۔ بھٹو کیس میں دباؤ نسیم حسن شاہ پر ڈالا گیا اور انہوں نے پھانسی کی اپیل مسترد کر دی اور یوں عجب عدالت کی غضب کہانی ختم ہوئی۔ کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا، کیا لوگوں یہ تم نے کیا کیا۔ بھٹو کو پھانسی دینا تو 100 دے دی گئی، اسے تاریخ نے زندہ رکھنا تھا، اس نے پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیا۔ آج کی عدلیہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اس کا انتظار رہے گا۔ بیشتر کردار اب اس دنیا میں نہیں، مگر ان 44 برسوں نے پاکستان کی سیاست کو اور سیاست کو بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے۔ آج سب مانتے ہیں وہ ایک دلیر لیڈر تھا، امریکہ جیسی سپر پاور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کرنے والا۔ امریکہ نے اسے عبرت کا نشان بنانے کی دھمکی دی، مگر اس نے ایٹمی پروگرام ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ تیسری دنیا غیر جانبدار تحریک اور اسلامی و عرب دنیا کو متحد اور طاقتور بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے کے ساتھ ایک آمر نے طاقت کے نشے میں وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ بہت بات ہو گئی عدلیہ کے کرداروں کی، آمر کے کرداروں کی، مگر کچھ کردار مبینہ طور پر اس کی اپنی پارٹی کے بھی تھے۔ یہی مختصر سی کہانی ہے ایک وزیر اعظم کی عدالتی قتل کی۔ آج سب کو 4 اپریل یاد ہے، مگر کتنے کو 17 اگست یاد ہے۔ تاریخ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، عدلیہ کے اپنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔